اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی تفسیر پڑھیں گے تو اس میں آتا ہے اعوذ، میں پناہ پکڑتا ہوں۔ اب کوئی مرد ہوگا تو وہ کہے گا میں پناہ پکڑتا ہوں، اگر کوئی عورت ہوگی تو وہ کہے گی میں پناہ پکڑتی ہوں۔ تو پناہ کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے اس بات کو سمجھیں۔ اگر ایک بچے اسکولوں میں جاتے ہیں، ایک کلاس میں ایک بچے کو کوئی بچہ مارے تو وہ فوراً دوڑ کے اپنے کلاس کے انچارج کے پاس جاتا ہے، جو کلاس کا استاد ہے اس کے پاس جاتا ہے، مانیٹر کے پاس جاتا ہے، اس کے علاوہ پھر اپنے سے کسی تگڑے بندے کے پاس جاتا ہے، یا کلاس میں کسی بڑے قد کاٹھ کے بندے کے پاس چلا جاتا ہے، یا اس کے علاوہ اسکول کے پرنسپل کے پاس چلا جاتا ہے، اس سے جا کے کہتا ہے فلاں بچہ مجھے مار رہا ہے، تو وہ کہتا ہے یہاں بیٹھ جا، تجھے اب کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا۔ اب ایک بچہ کسی کے پاس بیٹھ جائے اور وہ کہے کہ اب آپ کو کوئی بھی ہاتھ نہیں لگائے گا، تو پتہ کیا چلا؟ اب اس بچے کو پرنسپل کی پناہ مل گئی، اب اس بچے کو استاد، مانیٹر یا کسی بڑے انسان کی پناہ مل گئی۔ یا بچہ گھر آ کے والدین سے کہتا ہے کہ فلاں بچہ مجھے مار رہا ہے، وہ کہتے ہیں بیٹا میرے پاس بیٹھ جاؤ، اب آپ کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا، تو اس کو والدین کی پناہ مل گئی۔ اب انسان کو قرآن کریم پڑھتے وقت اللہ تعالیٰ کی پناہ کی ضرورت ہے، تو اللہ تعالیٰ کی پناہ کیسے ملے گی؟ جب ایک انسان کہے گا اعوذ باللہ، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، میں تیری پناہ پکڑتا ہوں، یا اللہ مجھے ایک چھتری چاہیے، مجھے ایک چھت چاہیے، مجھے حفاظت چاہیے، میں بچنا کس سے چاہتا ہوں؟ میرے پیچھے میرا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے میں بچنا چاہتا ہوں، یا اللہ پاک مجھے تو اپنی پناہ عطا فرما۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر تو کوئی بھی دنیا کا انسان پناہ دینے والا نہیں، انسان کو اللہ تعالیٰ کی پناہ مل جاتی ہے۔ تو یہ مطلب ہوا اعوذ باللہ، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ پکڑتا ہوں، من سے۔ یہ جو من سے، من کا معنی ہم نے سے کرنا ہے، تو سے کرتے وقت ہم نے اس سے پہلے لگانا ہے شر، اور شر کو ہم نے سب سے چھوٹی بریکٹ میں بند کرنا ہے، شر سے۔ اعوذ باللہ، میں پناہ پکڑتا ہوں، من شر سے۔ اصل معنی تو من کا ہوا سے، لیکن مطلب معنی مفہوم کو واضح کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے ہم سے پہلے چھوٹی بریکٹ میں شر کا لفظ لگائیں گے، شر سے، میں پناہ پکڑتا ہوں شر سے۔ الشیطان، جو شیطان ہے، شیطان ابلیس۔ اور یہ شیطان کا تعارف کیا ہے؟ یہ شیطان، اس کے بارے میں سورۃ کہف میں اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن کریم میں، یہ جو شیطان ہے کان من الجنی، یہ جنوں میں سے تھا۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے قبل اس دنیا میں جن آباد تھے، یہ شیطان جنوں میں سے تھا، اور اس نے لاکھوں سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کر کے وہ مقام حاصل کر لیا تھا جو جبرائیل کا تھا، میکائیل کا تھا، اسرافیل کا تھا، یہ ملک الموت کا تھا۔ اور کبھی بھی موت کے فرشتے کو اسرائیل نہ کہیں، کیونکہ قرآن اور حدیث میں کہیں بھی اسرائیل کا لفظ نہیں آیا، قرآن کریم میں اور حدیث میں ملک الموت کا ذکر آیا ہے۔ تو ملک الموت، جبرائیل، اسرائیل، اسرافیل، ان فرشتوں کے پائے کا یہ جنوں میں سے تھا، یعنی اس نے اتنے سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، لیکن اس کے بعد پھر اس نے اللہ کی بارگاہ میں تکبر کیا، حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا، اس وجہ سے اللہ کی بارگاہ سے یہ رد ہو گیا، تو یہ رجیم ٹھہرا۔ تو الرجیم کا معنی ہوا ددکارا ہوا، شیطان کا تو تعارف ہو گیا۔ الرجیم کیا ہے؟ الرجیم سے مراد ہے مردود، ددکارا ہوا، نکالا ہوا، رد کیا ہوا۔ یہ چار معنی سمجھنے کے لیے بہت بہترین معنی ہیں۔ جیسے کوئی گھر میں نافرمان انسان آ جائے تو والدین جو ان کے اوپر غضبناک ہو چکے، وہ والدین کو چیز پکڑتے ہیں، اس کو مارتے ہیں، چل میرے گھر سے نکل جاتا رہا، جہاں پہ کوئی کام نہیں۔ تو شیطان کو اللہ تعالیٰ نے نکال دیا اپنی بارگاہ سے، تو یہ الرجیم کا لفظی معنی ہوا مردود۔ اور ایک بات اور سمجھے، یہ جو ہم کہتے ہیں الفاظ معنی، الفاظ معنی، یہ کوئی لفظ نہیں، الفاظ معنی یہ ہوتا ہے اصل لفظ۔ عموماً اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے الفاظ معنی، تو معنی نہیں ہوتا، یہ ہوتا ہے الفاظ معنی۔ تو الفاظ معنی میں جب ہم الرجیم کا معنی کریں گے تو یہ ہوا معنی مردود، ددکارا ہوا، نکالا ہوا، رد کیا ہوا۔ تو الرجیم کے شروع میں الف لام لگی، الشیطان کے شروع میں الف لام لگی، تو یہ الف لام خاص کرنے کے لیے کسی لفظ کو، جیسے دی ماسک، دا قرآن، ایسے ہم کسی چیز کو جب اس کی وضاحت کریں گے اور اس سے بڑی اور کوئی چیز نہیں ہوگی تو ہم وہاں پہ دا کا لفظ لگائیں گے، THE، جیسے دا قرآن، دا حدیث، ایسے دا مسجد النبوی،
اس طرح تو یہ الرجیم خاص مردود ہے، یہ خاص دھتکارا ہوا ہے، یہ خاص نکالا ہوا ہے، یہ خاص طور پر رد کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ تو سورۃ النحل آیت نمبر 98 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ایک آئین، قانون اور دستور بنا دیا کہ دنیا کے جتنے بھی لوگوں نے قرآن کریم کو پڑھنا ہو تو آپ کو چاہیے کہ آپ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی پناہ پکڑ لیں۔ تو اس کے لیے کیا حکم ہوا؟ سورۃ النحل آیت نمبر 98 میں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، بس جب آپ نے قرآن کریم کی قرات کرنی ہو، قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہو، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو آپ اللہ تعالیٰ کی پناہ پکڑ لیا کریں شیطان مردود کی شر سے بچنے کے لیے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں اعوذ باللہ، یہ جو بادر بھی ہے اس کا معنی ہوا ساتھ، کو، پر، یہ تین معنی آئیں گے۔ تو فکرے کی مناسبت سے ہم لگا لیں گے، تو یہاں پہ لگے گا اعوذ باللہ، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ پکڑتا ہوں۔ تو کی اور کو یہ ایک وزن کے لفظ ہیں، تو میں اللہ تعالیٰ کی پناہ پکڑتا ہوں من الشیطان الرجیم، شیطان مردود کی شر سے بچنے کے لیے۔ اب شیطان ہے کیا؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، شیطان ہے کیا؟ تو شیطان کا جو لفظ ہے اس کا مصدر جو ہوتا ہے، مصدر کہتے ہیں روٹ کو، جڑ کو، بنیاد کو۔ تو اس کا مصدر ہوا شین زبر شا، تو زبر تو، نون زبر نا، شاطانہ، دور کا معنی۔ یعنی یہ جو شاطانہ ہے یہ شیطان کے نام کی اصل جڑ ہے۔ جیسے نام ہے عرفان، تو عین زبر آ، را زبر را، فا زبر فا، عارفہ، اس کا مصدر ہوا۔ مصدر اور روٹ اور جڑ اور بنیاد کے اوپر پورا لفظ کھڑا ہوتا ہے۔ تو عارفہ پہچان، تو عرفان الحق، حق کی پہچان۔ تو ایک ہر لفظ کے ایسے ایک، جیسے مسلمانوں کا جو مسلمان ہے اس کا سالمہ آئے گا، یسجدون کا ساجدہ آئے گا، یہ ایک وزن کے لفظ ہیں۔ تو ہر ایک لفظ کی بنیاد ہوتی ہے۔ تو یہ مصدر جو ہے یہ 3 بعض اوقات 4 حرف کے اوپر یہ مشتمل ہوتا ہے۔ تو شیطانہ کا معنی ہوا دور۔ اب دور کیا ہے؟ شیطان کے لفظ کا مصدر شیطانہ، اور شیطانہ کا معنی ہوا دور۔ تو دور کیا ہے؟ یہ اللہ کی رحمت سے دور ہوا، یہ اللہ کی خیر اور بھلائی کی باتوں سے دور ہوا۔ تو سورۃ کہف آیت نمبر 50 ابلیس کا اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں تعارف فرما رہے ہیں۔ فرمایا کہ کان من الجن ففسق عن امر ربی، کہ یہ جنوں میں سے تھا، جیسے فرشتے، انسان، جن، جانور، ایسے حشرات الارض، کیڑے مکوڑے، آبی مخلوقات، ایسے یہ کن میں سے تھا؟ قرآن کریم نے فرمایا کان من الجن، یہ جنوں میں سے تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے قبل دنیا میں جن آباد تھے، تو یہ جنوں میں سے تھا۔ ففسق عن امر ربی، اور اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی۔ تو صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سیاہ کتا ہوتا ہے وہ بھی شیطان ہوتا ہے۔ تو جب بھی قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے تو ہم نے پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو چلتے پھرتے بھی جب وسوسہ آ جائے، خیالات آ جائیں، تو ہمیں ہمیشہ یہی پڑھنا چاہیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مدد مل جاتی ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 34 میں یہ ہم شیطان کا تعارف پڑھیں گے کہ شیطان سے بچنا کیسے ہے، شیطان دشمن کیسے بنتا ہے، شیطان آسمانی باتوں کو چوری کیسے کرتا ہے۔ تو سورۃ البقرہ آیت نمبر 34 فرمایا وَإِذْ قُلْنَا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا تو دنیا کی مختلف جگہ سے مٹی حاصل کی گئی، تو مٹی کو اللہ تعالیٰ نے گوندھ کے اس کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی۔ تخلیق فرماتے اللہ تعالیٰ نے دنیاوی جتنی بھی ہم چیزیں، ہماری مستعمل چیزیں ہیں جو استعمال میں آتے ہیں، ان سب چیزوں کے اللہ تعالیٰ نے نام سکھا دیے۔ جب نام سکھا دیے تو نام سکھا کے فرشتوں کے سامنے کھڑا کیا، فرشتوں بتاؤ ان چیزوں کے کیا نام؟ فرشتوں نے کہا ہمیں تو نہیں پتہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم تو بول ان چیزوں کے نام کیا ہیں؟ تو انبئہم فلما انبأہم باسمائہم، تو جب حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا یا اللہ پاک اس چیز کا یہ نام، اس چیز کا یہ نام، سب چیزوں کے نام یکے بعد دیگرے، ایک کے بعد دوسرا بتا دیے۔ جب بتا دیے تو اللہ پاک نے فرمایا کیا میں نے کہا نہیں تھا
کہ فلما انباہم باسمائہم قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ میں تو غیب کی باتیں جاننے والا ہوں، زمین و آسمان کی، کہ آدم کے پاس ان چیزوں کا علم ہے۔ اب تمام فرشتوں سے کہا کہ تم سب سجدہ کرو آدم کو، تو سب نے سجدہ کیا الا ابلیس وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اور جب ہم نے کہا کہ فرشتوں سے کہ تم سب سجدہ کرو لِآدَمَ، واسطے آدم کے یا آدم کو، فسجدوا، پس سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، ما سوائے ابلیس کے، سبھی نے سجدہ کر لیا لیکن ابلیس نے سجدہ نہ کیا، تو ابا، اس نے انکار کر دیا، واستکبر، اور تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور وہ پھر ہو گیا نافرمانوں میں سے، کافروں میں سے۔ اب شیطان ہمارا دشمن ہے۔ کس طرح دشمن ہے؟ قرآن کریم کے کم و بیش 5 مقامات پہ آتا ہے یہ تمہارا دشمن ہے۔ اب ہم نے پہچان لیا ہمارے باپ کا فلاں دشمن ہے، ہمارے بہن بھائی کا فلاں دشمن ہے، ہماری ماں کا فلاں دشمن ہے، لیکن کبھی ہم نے دیکھا کہ ہمارے اندر جو گھس کے بیٹھا ہوا ہے وہ شیطان بھی تو ہمارا دشمن ہے نا۔ سورۃ یاسین اللہ پاک فرماتے ہیں علم احد الیکم یا بنی آدم، قیامت کا دن ہوگا، سورۃ یاسین میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علم احد الیکم، قیامت والے دن ہم کہیں گے اے انسان، کیا میں نے عالم ارواح میں تجھے شیطان کا تعارف نہیں کروایا تھا، عہد و پیمان نہیں لیا تھا تجھ سے، تمہیں میں نے بتایا نہیں تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے۔ اب قیامت کا دن سارا جہاں کھڑا ہے، سورۃ یاسین اللہ پاک فرماتے ہیں علم احد الیکم یا بنی آدم، اے آدم کے اولاد، کیا تم سے عہد و پیمان نہیں ہوا تھا کس چیز کا، کہ دنیا میں جانا، اللہ تعبد الشیطان، یہ کہ تم شیطان کی پوجا نہ کرنا، انہ لکم عدو مبین، وہ تو تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ اب سورۃ الاعراف آیت نمبر 27، یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، اے آدم کی اولاد، تمہیں شیطان کہیں فتنے میں نہ ڈال دے، کیونکہ اس سے قبل اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکالا تھا۔ سورۃ الفاتر آیت نمبر 6، اللہ پاک فرماتے ہیں ان الشیطان عدو، بے شک جو شیطان ہے وہ تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، پس تم اس شیطان کو اپنا دشمن ہی سمجھو، اس شیطان کو اپنا دشمن ہی بنا کر رکھو۔ اب سورۃ کہف آیت نمبر 50، اللہ پاک فرماتے ہیں افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، اللہ پاک فرماتے ہیں کیا میں رب، اتنے رحیم اور کریم رب کو، مشفق اور مہربان رب کو، اور ماں باپ سے بڑھ کر رحم کرنے والے رب کو چھوڑ کر تم بناتے ہو دوست، بناتے کس کو ہو؟ تم بناتے ہو شیطان کو اور اس کی ذریت کو، اس کی اولاد کو، شیطان اور اس کی اولاد کو تم دوست بناتے ہو، من دونی، میں رب کے سوا، وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا، وہ بھی سمجھو یہ شیطان تمہارا بدترین دشمن ہے۔ اب دشمنی کی انتہا دیکھیں، دشمنی کی انتہا دیکھیں، سورۃ سعاد آیت نمبر 82 اور 83، یا غالباً آیت نمبر 37 سے 41 تک کا ذکر ہے، اس میں آتا ہے فَبِعِزَّتِکَ کا، جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو آسمانوں سے نکالا کہ تو رجیم ہے، تو دھتکارا ہوا ہے، شیطان رجیم ہے، تو دھتکارا ہوا ہے، تو وہاں پہ اب شیطان نے کیا کیا؟ شیطان نے اللہ تعالیٰ کے سامنے قسم اٹھائی، کیسے؟ فَبِعِزَّتِکَ کا، اللہ مجھے تیری عزت کی قسم، یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو کے اللہ کی ہی عزت کی قسم کھا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو چیلنج کر رہا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ فَبِعِزَّتِکَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اے اللہ پاک میں دنیا میں جا کر اتنی لمبی چوڑی محنت کروں گا لوگوں کو ورغلانے کے لیے، دین اسلام سے دور کرنے کے لیے، میں تمام جہان کے لوگوں کو میں گمراہ کر دوں گا، الا عبادک منہم المخلصین، مگر جو تیرے خالص بندے ہوں گے نا، مومن بندے، مسلمان صحیح معنوں میں، ان کے اوپر بس میرا بس نہیں چلے گا۔ شیطان تمہارا دشمن ہے۔ پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ آیت نمبر 208، فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطان، تم شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرنا، اِنَّهُ لَکُمْ عَدُوٌّ مُبِینٌ، وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ اب شیطان بعض اوقات نیکی کی باتیں بھلا بھی دیتا ہے، جیسے نماز پڑھنے کے لیے جانا ہے وہ بھلا دے گا، روزہ رکھنا ہے وہ بھلا دے گا، اسی طریقے سے نیک مقصد کے لیے ہم نے باہر نکلنا ہے، دین کی دعوت کے لیے باہر نکلنا ہے، وہ مقصد بھلا دے گا۔ اس نے صرف انسانوں کو نہیں بلانا، بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ اس نے ہمارے انبیاء کو بھی بلا دیا تھا، جیسا کہ ذکر ہے پارہ نمبر 17 سورۃ حج آیت نمبر
52 میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنا القى الشیطان فی امنیتہ فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان ثم یحکم اللہ آیاتہ واللہ علیم حکیم۔ اس میں اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ رسول و نبی کی آرزو یہی ہوتی ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ ایمان لے آئیں۔ اب شیطان رکاوٹیں ڈال کر لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ایمان سے دور رکھنا چاہتا ہے۔ دوسرے معنی کے لحاظ سے مفہوم یہ ہوگا کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کا رسول یا نبی وحی شدہ کلام پڑھتا اور اس کی تلاوت کرتا ہے تو شیطان اس کی قرات و تلاوت میں اپنی باتیں ملانے کی کوشش کرتا ہے، یا اس کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں شبے ڈالتا ہے اور مین میخ نکالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ شیطان کے رکاوٹوں کو دور فرما کر یا تلاوت میں ملاوٹ کی کوشش کو ناکام فرما کر شیطان کے پیدا شدہ شکوک و شبہات کا ازالہ فرما کر اپنی بات کو یا اپنی آیات کو محکم یعنی پکا فرما دیتا ہے۔ اس میں نبی کو تسلی دی جا رہی ہے کہ شیطان کی یہ کارستانیاں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ شیطان کی کارستانیاں، شیطان کی یہ کام صرف آپ کے ساتھ ہی نہیں بلکہ آپ سے پہلے جو رسول اور نبی آئے سب کے ساتھ یہی کچھ کرتا چلا آ رہا ہے یہ شیطان، اور شیطان آج بھی نیک لوگوں کو ان کے مقصد سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ شیطان روزانہ چڑھتے ہیں آسمان کی طرف۔ ہم نے اکثر دیکھا ہوگا کہ مغرب کے بعد تو دکھائی دیتا ہے، دن کی روشنی میں اکثر تارا ٹوٹتا ہوا ہمیں دکھائی نہیں دیتا۔ مغرب کی نماز جب ہو جاتی ہے، مغرب عشاء کے وقت لیٹ نائٹ ہم دیکھتے ہیں اکثر آسمان کے اوپر ایک طرف سے تارا ٹوٹتا ہے اور تارا آگے جا کے بجھ جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ اللہ تعالی مارنے کے لیے ایک آلہ تیار کرتے ہیں جو اللہ تعالی جہنم سے پکڑ کر شیطان کے پیچھے لگا دیتے ہیں۔ وہ شیطان کیا کرتا ہے؟ وہ شیطان کے اوپر شیطان بیٹھ جاتا ہے، پھر شیطان کے اوپر شیطان، پھر شیطان کے اوپر شیطان۔ اب یہ ان کی سیڑھی بنتی جا رہی ہے، یہ زینے چڑھتے جا رہے ہیں، چڑھتے چڑھتے یہ آسمان تک پہنچ جاتا ہے۔ چونکہ اس نے لاکھوں سال عبادت کی تھی، اب یہ آسمان کے بھید جانتا ہے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ کے نظام کو جانتا ہے، فرشتوں کی جو ڈیوٹیاں اللہ تعالیٰ عائد کرتے ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب کیا کرتا ہے؟ یہ آسمان کی طرف چڑھتا ہے جیسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں تو شیطان پوڑی بنائیے۔ وہ شیطان پوڑی سے مراد کیا؟ شیطان کی سیڑھی۔ تو وہ شیطان کی سیڑھی کا قرآن کریم میں ذکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک شہاب ثاقب کو، ایک دہکتے ہوئے اللہ تعالیٰ تارے کو پکڑ کے شیطان کو مارتے ہیں۔ تو وہ کیا ہوتا ہے؟ یہ جو شیطان ہوتے ہیں یہ سارے کے سارے آسمان تک پہنچ جاتے ہیں، پھر آسمان کے ساتھ کان لگا کے وہاں کی باتیں سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو پروگرام دیے ہوتے ہیں وہ سنتے ہیں۔ بلکہ یہاں تک بعض مفسرین نے لکھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے قلم کے چلنے کی آواز کو سن کر اندازہ لگا لیتے ہیں کہ آج کیا فیصلہ ہونے جا رہا ہے۔ تو یہاں آ کے جاہل، نجومی، پیر، فقیر، کاہن، یہ جو پرائمری فیل پیر ہوتے ہیں، یہ جو عام ہمارے پیر بننے کے لیے کسی ڈگری کی تو ضرورت نہیں ہوتی، جو بندہ جتنا بڑا جاہل ہے اتنا بڑا پیر بن جاتا ہے۔ تو ان کے کانوں میں لیوحون الی اولیائہم، قرآن کریم میں فرمایا وہ اپنے دوستوں کے کانوں میں باتوں کو القاء کرتے ہیں، ڈالتے ہیں۔ وہ پھر کچھ باتیں تو وہ شیطانوں سے حاصل کرتے ہیں براہ راست، بعضوں کا شیطان باتیں القاء کرتا ہے، وہی کرتا ہے، ان کے دلوں میں ڈالتا ہے، پھر وہ کچھ اپنی طرف سے باتیں بنا کر دنیا کے لوگوں میں پھیلا دیتے ہیں، بعض اوقات سچ ہو جاتی ہیں لوگوں کا۔ پھر شیطان کے دوستوں کے اوپر جو ہوتا ہے نا ایمان، وہ بڑھ جاتا ہے، اللہ کی ذات پہ ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ تو شیطان نے جیسے قسم اٹھائی تھی میں نے تمام جہان کے لوگوں کو گمراہ کرنا ہے، تو اس نے تو ہر ممکن کوشش کرنی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے لوگ دین اسلام کو چھوڑ کے میرے راستے کی طرف آئیں۔ تو آج ہم دیکھیں کہ کتنی دنیا میں لوگ ایسے ہیں جو شیطان کی نسل کے چاکر ہیں، شیطان کی بادشاہت کے غلام ہیں، پھرتے تو اللہ کی زمین پر ہیں لیکن اللہ کی زمین پر رہتے ہوئے شیطان کے بندے بن کے چلنا گوارا کرتے ہیں اور اس پہ پھر فخر کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ سورۃ ملک آیت نمبر 5 میں فرمایا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، کہ مارنے کے لیے ہم ایک آلہ تیار کرتے ہیں، وہ ان کو مارتے ہیں۔ سورۃ صافات آیت نمبر 6 سے 10 تک بھی اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا میں بھی مکمل وضاحت ملتی ہے۔ جو شیطان کے پیچھے ستارہ ٹوٹتا ہے اور اس کو
ایک چیز ماری جاتی ہے جس کے ساتھ وہ شہاب ثاقب ہے، تو اس سے شیطان جو آسمان سے باتیں چوری چوری سنتے ہیں، وہ چیز وہ ان کے سہارے اور ان کی بیساکھیاں ٹوٹ جاتی ہیں۔ شیطان سے بچنے کے لیے قرآن کریم میں ایک دو مقامات پر اللہ پاک 5 مقامات پر اللہ تعالیٰ وضاحت فرماتے ہیں، 4 مقامات پر۔ سورۃ الأعراف آیت نمبر 200 فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، کہ جب بھی شیطان آپ کے دل میں کوئی وسوسہ ڈالے، کوئی برائی کا فعل سر انجام دینے کے لیے آپ کو ابھارے، تو آپ نے فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینی ہے۔ سورۃ حامیم سجدہ آیت نمبر 36 میں فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، جب بھی شیطان آپ کے دل میں وسوسہ ابھارے تو آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینی ہے، کیونکہ اس اللہ کی ذات کی صفت یہ ہے جس نے آپ کو پناہ دینی ہے کہ وہ خوب سننے والا، خوب علم رکھنے والا ہے۔ سورۃ المؤمنون آیت نمبر 98 میں فرمایا وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ، تو آپ اللہ تعالیٰ کی پناہ لے لیا کریں کہ شیطان کا جو وسوسہ ہے وہ آپ کی طرف نہ آئے، اور یہ کہ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ، اور یہ بھی پناہ پکڑیں کہ شیطان ہمارے پاس حاضر نہ ہوں۔ اب اندازہ لگائیں جو لوگ جنوں سے، شیطانوں سے مدد مانگتے ہیں، کیا وہ کھلم کھلا شرک نہیں کرتے؟ سورۃ النحل آیت نمبر 98 میں فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ آج کی نشست کی ابتدا میں نے بات عرض کی تھی، قرآن کریم کی بات یہ بیان کی تھی کہ جب بھی آپ نے قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے تو آپ کے ذمہ یہ کام ہے کہ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے۔ مسند احمد کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر یہ پڑھا کرتے تھے۔ یہ ہمیں پڑھ کے بچوں کو دم بھی کرنا چاہیے۔ میں کوشش کروں گا کہ پیج پہ لکھ کے میں وہ سینڈ کروں، یہ پڑھ کے نمازوں کے بعد اپنے آپ کو دم کریں، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ شیطان کبھی بھی آپ کے اوپر وسوسے نہیں ڈالے گا، آپ کے دلوں میں اپنی باتیں وحی نہیں کرے گا، پھونک نہیں مارے گا، اس کا جادو نہیں چلے گا، شیطان کی شیطان کاریاں آپ کے اوپر افیکٹیبل نہیں ہوں گی، مؤثر نہیں ہوں گی۔ تو وہ حدیث کیا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے، یہ دعا پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو دم کرتے تھے، وہ یہ تھے کہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، کہ یا اللہ پاک میں تیری پناہ پکڑتا ہوں کہ تو مجھے شیطان مردود کی شر سے بچا لے، تو خوب سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے، تو مجھے شیطان کے من حمزہ ہی، اس کے وسوسوں سے بچا لے، ونفخہ ہی، اس کی پھونک سے بچا لے، ونفثہ، اور اس کے جادو سے بچا لے۔ تو سنن نسائی میں آتا ہے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں 2 شخص جھگڑا کر رہے تھے جس کی وجہ سے ان کے ناک یا چہرہ سرخ ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ ابھی ابھی پڑھیں، جلدی پڑھیں۔ کیا پڑھیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں کہ یا اللہ پاک میں تیری پناہ پکڑتا ہوں، تو مجھے شیطان مردود کی شر سے بچا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ دونوں بھائی جھگڑا کر رہے ہو، یہ پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو آپ کا غصہ فوراً ختم ہو جائے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اشتعال اور غصہ شیطان کی طرف سے ہے، وہ شیطان غصہ دلاتا ہے، اشتعال دلاتا ہے، لوگوں کو لڑائی جھگڑے پہ مجبور کرتا ہے۔ تو جب بھی کسی مسلمان کے خلاف دل میں نفرت آئے یا غصہ آئے، رنج و ملال آئے، تو فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں۔ اور ایک بہت خوبصورت بات، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کی پیدائش ہوئی تو ان کے باپ حضرت عمران علیہ السلام تھے جو بیت المقدس کے امام تھے، اور ان کی بیوی کا نام حنا تھا۔ تو حنا انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں سیدہ مریم کی پیدائش پر کیا پڑھا تھا انی اعیذھا بکا وذریتھا من الشیطان الرجیم، یا اللہ پاک میں اس مریم کو اور اس کی آگے آنے والی اولاد کو یا اللہ پاک میں تیری پناہ میں دیتی ہوں، تو شیطان مردود کی شر سے بچا لینا۔ اور پھر مفسرین نے لکھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ ام کلثوم، سیدہ رقیہ، سیدہ زینب، ان کی جب رخصتی کا وقت آیا، ان کی شادی بیاہ کا جب وقت آیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر سے رخصت ہوتے ہوئے ان کے سر کے اوپر ہاتھ مبارک رکھ کے کیا فرمایا؟ وہی بات فرمائی جو سیدہ مریم کی ماں نے کہی تھی، انی اعیذھا بکا، یا اللہ پاک میں تیری پناہ میں دیتا ہوں، وذریتھا، اس کی اولاد کو بھی بچانا اور اس کو بھی بچانا، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے۔
اللہ تعالی ہم سب کو شیطان مردود کی شر سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالی اپنے حفظ و امان میں رکھے، دنیا سے جاتے ہوئے اللہ تعالی ہماری زبانوں پہ کلمہ طیبہ جاری فرمائے، دین اور دنیا کی تمام سعادتیں عطا فرمائے، خاتمہ علی ایمان فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم میں سورۃ حج میں آیا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ۔ بعض لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں اور وہ بھی بے علمی کے ساتھ اور سرکش شیطان کی پیروی کرتے ہیں۔ پتہ کیا چلا؟ جو دین کے معاملات میں علماء حق سے جھگڑتا ہے، جھگڑالو قسم کا ہو جاتا ہے، تو وہ بھی شیطان کا تربیت یافتہ ہوتا ہے، ہم دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں۔ اب ایک مقام پہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 268 میں یہ فرمایا کہ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء۔ شیطان کا کام کیا ہوتا ہے سارا دن؟ وہ تمہیں فقیری سے دھمکاتا ہے، نہ اللہ کی راہ میں نہ دینا، فقیر ہو جاؤ گے۔ موت کے منہ پہ موت کا کھو ہوتا ہے، وہ ملے ٹھیلے لگتے ہیں وہاں پہ، ہاتھ میں 100 روپے کی نئے نوٹ ہوتے ہیں، وہ انگوٹھے سے سارے پھینکتا چلا جا رہا ہے، وہ ساری کاپیاں ختم کر رہا ہے۔ لیکن اگر ماں باپ پوچھیں میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اگر اللہ کی راہ میں لٹانا ہو تو سب سے جو کم مالیت کا پیسہ جیب میں ہے اس کو پکڑ کے اللہ کی راہ میں دے دیتا ہے، وہاں پہ سب سے بڑا نوٹ، یہاں پہ سب سے چھوٹا نوٹ۔ تو یہ فقیری کا ڈر دلاتا ہے۔ یہ جو شیطان ہوتا ہے وہ کہتا ہے نہ، نیک کام نہ کریں، تو اللہ دی راہ اندر پیسہ نہ لگاویں، ان نتیجہ نکلے تو فقیر ہو جائے میرا۔ تو یہ شیطان تمہیں فقیری کے وعدے دلاتا ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر، سورہ بقرہ آیت نمبر 268۔ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں فقیری کے وعدے دلاتا ہے، فقیری سے دھمکاتا ہے، یہ بھی معنی کر سکتے ہیں۔ ویامرکم بالفحشاء، اور تمہیں یہ حکم دیتا کہ بس بے حیائی کے کام کرو۔ ایک مقام پہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 275 میں فرمایا الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ اس آیت میں بھی ذکر ہے کہ جو سودی کاروبار کرتے ہیں، سود کا لین دین کرتے ہیں، وہ بھی شیطان کا کام کرتے ہیں، شیطان انہیں ان کاموں کی طرف لے کر آتا ہے۔ وما انسانہ للشیطان، سورۃ کہف پارہ نمبر 15 آیت نمبر 63 میں بھی فرمایا نبیوں کو اور نیک لوگوں کو جو شیطان ہے وہ بلا دیتا ہے کہ یہ نیک کام کرنا ہے، ان کو بھول جاتا ہے، یہ بھی شیطان کا کام ہوتا ہے۔ سورۃ یوسف پارہ نمبر 12 آیت نمبر 42 میں بھی فرمایا فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، کہ پھر شیطان نے اسے اپنے بادشاہ سے ذکر کرنا بھلا دیا۔ تو نیک کاموں میں یہ روکتا ہے انسانوں کو۔ ایک اور مقام پہ سورۃ الفرقان آیت نمبر 29 میں فرمایا کہ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا، کہ شیطان نے نصیحت آنے کے بعد مجھے گمراہ کر دیا جب وہ نصیحت میرے پاس پہنچی، اور تو شیطان نے ان کو دغا دینے لگا۔ تو یہ شیطانی کام ہوتے ہیں، بلا دینا۔ تو فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، سورۃ البقرہ آیت پارہ نمبر 1 اور آیت نمبر 36 میں بھی فرمایا شیطان بلا دیتا ہے۔ تو اس کے بعد ہمارا اسی ٹاپک پہ ہم تھوڑی سی اور گفتگو کریں گے کہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، پارہ نمبر 1 آیت نمبر 102۔ اس میں بھی حضرت سلیمان السلام کے دور میں شیطان کی بات ہوئی کہ وہ اس دور میں لوگوں کو اس بات کی طرف آمادہ کرتا کہ میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑا بن جائے، طلاق تک نوبت آ جائے، ان دونوں میں تفرقہ پڑ جائے، ان کو نقصان ہو جائے، میاں بیوی کا جو ازدواجی رشتہ ہے وہ قائم نہ رہے۔ تو اس وجہ سے وہ شیطان لوگوں میں تویز گھنٹے کا کام کرواتا۔ تو یہ سنتے جائیں، پڑھتے جائیں، چلتے جائیں، ہمارا جو قرآن کریم کو سیکھنے کا، پڑھنے کا انشاءاللہ یہ جو سفر ہے، یہ تقریباً کم و بیش 1.5 سال کا کورس ہے۔ تو اس میں ترجمہ تفسیر میں ہم یہ انشاءاللہ سبھی باتیں پڑھیں گے۔ تو پتہ یہ چلا کہ شیطان اللہ کی تلاوت سے روکتا ہے، شیطان سود کی طرف لے کر جاتا ہے، شیطان
انسان کو فقیری سے دمکاتا ہے، کہتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو، شیطان بے حیائی کا حکم دیتا ہے، شیطان نیکی کے کاموں کو بھلا دیتا ہے، تم شیطان کی پوجا نہ کرنا، شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ اور جو یہ شیطان ہے اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی، شیطان رجیم ہے، مردود ہے، دھتکارا ہوا ہے، نکالا ہوا ہے، یہ آدم انسانیت کا دشمن ہے، شیطان نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکالا، تم شیطان کو دشمن سمجھو، تم شیطان کو اپنا دشمن بناؤ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کیا شیطان کو تم اپنا دوست بناتے ہو اور میرے ساتھ مجھے چھوڑ دیتے ہو؟ تو پھر شیطان نے تو اللہ کے سامنے سرکشی کے ساتھ وہ قسمیں بھی کھائی تھیں کہ میں تمام جہان کے لوگوں کو گمراہ کروں گا۔ اب آپ چلتے آئیں، دیکھتے آئیں کہ شیطان کا سفر کس طرح کا ہے، شیطان کے عزائم کتنے مذموم ہیں۔ اب ایک اور مقام پہ فرمایا لا تعبد الشیطان، سورۃ مریم پارہ نمبر 16 آیت نمبر 44 اور 45 میں فرمایا تم شیطان کی عبادت نہ کرنا، وہ تمہیں گمراہ کر دے گا۔ ایک جگہ پہ فرمایا پارہ نمبر 25 آیت نمبر 61 اور 62 میں فرمایا ولا یسدنکم الشیطان انہ لکم عدو مبین، شیطان تمہیں راہ راست روکتا ہے، وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ ایک جگہ پہ فرمایا کہ سورۃ لقمان پارہ نمبر 21 آیت نمبر بھی 21 پارہ نمبر بھی 21 سورۃ لقمان فرمایا کہ اولو کان الشیطان یدعوہم اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر، جو شیطان ہوتا ہے وہ تو آگ کے عذاب کی طرف بلا رہا ہے۔ پھر سورۃ طٰہٰ پارہ نمبر 16 آیت نمبر 120 میں فرمایا فوسوس الیہ الشیطان ولا تأکل، جو شیطان ہوتا ہے وہ انسانوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، یہ کام کر، نیکی کی طرف نہ جا، فلاں گناہ کا کام ہے اس طرف مائل ہو جا، شیطان وسوسے ڈالتا ہے۔ ایک اور مقام پہ سورۃ الانعام پارہ نمبر 8 آیت نمبر 121 میں فرمایا ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ وانہ لفسق وان الشیطان لیوحون الی اولیائہم لیجادلوکم وان اطعتموہم انکم لمشرکون، کہ تم دنیا میں وہی چیزیں کھاؤ جس کے اوپر اللہ کا نام لیا جائے، یعنی بسم اللہ پڑھ کر جو کام شروع کیے جائیں۔ شیطان جو ہوتے ہیں وہ نافرمانی کی طرف دعوت دیتے ہیں، اور ان کے جو دوست ہیں شیطان کے وہ بھی تمہارے دلوں میں باتیں القاء کرتے ہیں، وہ تمہارے اندر لڑائی جھگڑے پیدا کرتے ہیں، یہ بھی شیطانی فعل ہے۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، یہاں ایک بات تڑپ جانے والی سننے کے بعد اللہ پاک نے فرمایا اگر تم نے دنیا میں شیطان کی پوجا پاٹ کی، شیطان کی نسل کے چاکر بند کر رہے، دنیا میں شیطان کی بادشاہت کے غلام بند کر رہے، تو پھر اس کا نقصان یہ ہے وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اگر تم نے شیطان کی پوجا پاٹ کی تو تم دنیا میں مشرک ہو۔ اللہ نے شیطان کی پوجا پاٹ کرنے والوں کو، شیطانی فعل کرنے والوں کو یہاں پہ مشرک کہا، سورۃ الانعام آیت نمبر 121 پارہ نمبر 28 میں۔ اب قرآن کریم میں ایک اور مقام پہ فرمایا ان الشیطان ینزع بینہم، کہ شیطان تمہارے درمیان عداوت کو واضح کرتا ہے۔ ایک اور مقام پہ پارہ نمبر 28 سورۃ الحشر آیت نمبر 16 اور 17 میں بھی فرمایا، یہاں پہ اللہ پاک فرماتے ہیں کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین۔ اب شیطان کی آپ اس بات کو دیکھیں کہ وہ تیز تراز کتنا ہے۔ شیطان پہلے انسان کو کہتا ہے کر کفر، کفر کر، فلاں کفریہ کلمہ بول دے، فلاں کفریہ فعل سر انجام دے دے، تو جب انسان کفر کرتا ہے تو پھر کہتا کیا ہے انی اخاف اللہ رب العالمین، میں ڈر گیا اللہ تعالیٰ سے جو تمام جہانوں کا رب ہے، یعنی اس سے بڑا اور مکار اور جھوٹا کون ہو سکتا ہے۔ تو یہ شیطان کے بارے میں چند ایک باتیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کی شر سے محفوظ فرمائے۔